پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، اس طریقے سے. جیسے جیسے زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا، وہ دور وہ زمانہ جو ہے وہ خراب ہوتا چلا جائے گا. جو انسانیت کو سب سے بہترین چیز ملی، جس کی وجہ سے آپ کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہوا، نہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے نہ کبھی ایسے ہوگا. آپ کی تشریف آوری سے سب سے بہترین چیز یہ تھی کہ پوری انسانیت کو قرب الہی نصیب ہوا، اور اس قدر نصیب ہوا کہ اس سے پہلے کبھی کسی دور میں بھی ایسا نہیں مل سکا انسانوں کو. تو یہ جو ہے آپ کا زمانہ مبارک، یہ تو صحیح ہے کہ آج بجلی نہیں ہے، مانتے ہیں اس وقت بجلی نہیں تھی، ایمان تو تھا، قرآن تو تھا، ایقان تو تھا، اللہ تم قریب ہوا انسانوں کے. تو اصل چیز تو یہی ہے آخرت کی. آج اگر یہ سب چیزیں ترقی پر ہیں تو حقیقت میں تو یہی تو بیکورڈ ہے انسان اس لحاظ سے کہ جو اکثر مقصد انسان کا حیات ہے زندگی کا، وہ تو یہی ہے قرب الہی، اللہ کی نزدیکی. تو یہ ہم جیسے دور ہوتے چلے گئے زمانے سے، تو یہی چیز دور ہوئی ہے آپ کے زمانے سے. جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چلا گیا، انسان بھی اللہ سے دور ہوتا چلا گیا، دور ہوتا چلا گیا، دور ہوتا چلا گیا. روایت بھی کسی نے کی ہے، حضرت علی کرم اللہ جو روایت فرمانے اس حدیث کو، معمولی حدیث نہیں. کیا کہا؟ 4 چیزیں ہیں ہمارے، میرے اور آپ کے پاس 4 چیزیں کچھ نہیں ہے. یاد رکھیں، اسلام یہ ہمارے تو جان ہے نا بھائی. اسلام کے بعد قرآن، الحمدللہ ہدایت کا منبع ہے ہمارے پاس، فخر کرتے ہیں ان چیزوں پہ الحمدللہ. اس کے بعد جو اللہ نے کم پہ مساجد ہیں، سرمایہ نہیں تو ایمان بولو سرمایہ ہر جگہ جاتے ہیں، چیزیں آ جاتی ہیں. کہاں گجرات سے چلے تھے وہ مسجد میں بیٹھے الحمدللہ. جب چلے تھے وہاں سے تو پتہ نہیں تھا کہ مسجد ملے گی ہمیں، سجدے کہاں کریں گے. آپ اٹھ کے آگے تھے بس روٹی کمانے کے لیے. الحمدللہ مسجد نے دی نہیں دی، اسلام دیا نا، قرآن دیا نا، مسجد دی نہیں. کیونکہ یہ تو ایمان والی کی شان ہے، جائے گی 4 چیزیں اللہ پاک خود بخود اس کو دیتا ہے. یہ چیز تو خود اللہ پاک خود انسان کو دیتا ہے. کیا ہوا؟ اسلام، قرآن اور مساجد. اور مساجد کی جو رونق کون ہے؟ علماء کرام. امامی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا مجھے بتائیں. آپس میں لڑیں گے نا ہم، رونق ہے. بس 4 چیزوں میں بڑے درجے ہیں. 4 چیزیں مل گئی نہیں ملی. اسلام ہوگا لیکن نام کا اسلام ہوگا، وہ اسلام نہیں جو میں لے کر آ رہا ہوں، وہ نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ نام کا اسلام ہوگا. دوسرے لوگ کہیں گے اسلام اسلام اسلام، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، مسلمان ہے. ہوگا اسلام اللہ کے نبی لے کر آئے. اور یہ کیسا اسلام جو آج کے دور میں ہمارے پاس ہے؟ مجھے پتہ نہیں، یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے. تو آپ نے میں نے فیصلہ کرنا ہے، کوئی سن کا نام تو نہیں ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا، تو نشانی بتائیں گے. ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. تو چلے پہلے اسلام کو دیکھتے ہیں. اس لیے ہم بیٹھے آخرت بنانے، ناراض تو نہیں نا، یہ تو آخرت بنانے بیٹھے. اسلام کو دیکھیں. شاید سنا دیں اسلام بس نام ہے، اس نام سے فتنے پیدا کریں گے. اسلام کے نام سے لوگ کہیں گے جی اسلام ہے، بم پڑیں گے، تباہیاں آئیں گی، ملک لوٹے جائیں گے، ملکوں میں تباہی پھیلے گی. نام کیا ہوا جی؟ مجھے بولے ہو رہا ہے یہ نہیں؟ دن رات ہو رہا ہے نہیں؟ روزانہ ہو رہا ہے نہیں؟ آنکھ بند کر کہیں بھی بم پھٹ گیا کچھ بھی ہو گیا نا، آنکھ بند کر کہتے ہیں کون ہے؟ اسلام. اچھا وہ تو کہتے ہی کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اسلام، ہم نے کیا، ہم ہیں مسلمان اصلی،
ہمارے ہاتھ میں اسلام، یہ اسلام دیکھو، اتنے مار دیے، 100 مار دیے، 17 مار دیے، 80 مار دیے، بچے مار دیے، عورتیں مار دی، مسجدوں کو مار دیا، چرچوں کو اڑا دیا، گرجوں کو اڑا دیا. کون سے اسلام ہے؟ کسی کو تو بس چھوڑو، اگر مسجد کو چھوڑ دو، پھر تم واقعی مسلمان ہو تو کسی اور کو مارو، مسلمانوں کو مر تو مسلمان ہی نہیں. آج تک تو میں نے سنا بھی کوئی ایسا غیر مسلم مرا. زیادہ کون مر رہا ہے اسلام جی. کہتا ہے اسلام کا نام ہو، اللہ کا بھی فرماتے ہیں. قرآن تو انسٹرکشن بک ہے جو دی ہمیں کہ تو نے اٹھنا ایسے ہے، کھانا ایسے نہ ہے، بیوی بچوں کے حقوق یہ ہیں، ماں کے حقوق یہ ہیں، باپ کے حقوق یہ ہیں. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ قرآن حکم دے رہا ہے نکاح کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور نکاح میں سنتی ہے نا، بڑے نعرے مارتے ہیں. اور کسی انسان کی بھی نکاح کی زندگی سنتی کے ساتھ ہے. کیا بیوی کے رائٹس دے رہا ہے؟ کیا بچوں کے رائٹس دے رہا ہے؟ کیا وہ زندگی، اس کی جو زندگی ہے کیا وہ اس کے مطابق ہے؟ سنتی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. شیشہ نہیں ہوگا تیاری نہیں ہوگی. بچہ بھی تیار ہونے کے لیے شیشے کے آگے جائے گا، بیوی تیار ہونے کے شیشے کے لیے جائے گی، آپ بھی شیشے کے آگے کھڑے ہوں گے، مولوی صاحب بھی جائیں گے، حضرت صاحب. سب کو کس کی ضرورت ہے؟ اللہ پاک کے پہلے ان کو شیشے ہی دوں تاکہ جان تو سکیں اسلام یہ میرے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. نہیں سمجھ بات؟ ان کی نماز میرے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ان کی ازواجی زندگی میرے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ان کا جو قرأتیں ہیں جو میرے قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں ہے؟ ان کے سارے معاملات جو میرے قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں؟ یہ حافظ میرے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ بھروسہ بولو. شیشہ. وہ کون سا شیشہ ہے؟ اللہ نے شیشہ تو پہلے دوں گا تاکہ میرے زمانے کا کمپیئر تو کرو نا. اس شیشے سے کمپیئر تو کرو، چلتے جاؤ گے. وہ کیا شیشہ ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے نام سنت کے مطابق شیشہ کہے گا بالکل تیرا صحیح ہے. جس کا قرآن حافظ کا زندگی اس کے قرآن کے مطابق ہے، تیرا حفظ قرآن ایسا ہے. تو جائے گا، تیرے باپ کے سر پہ تاج ہوگا، ارے کے غیر غیر کا نہیں ہوگا تاج، جوتے پڑیں گے. تو میرے آقا کون ہے؟ مبشر و نذیرا. یہ صرف بتا دیں کہ اس کا یہی تو کام ہے. میں نے جو نبی بھیجا کیا کہ تمہیں بتائے گا اور ڈرائے گا، سمجھائے گا کہ ایسا ہوگا تمہارے ساتھ. جب ایسا ہوگا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حفاظت نہیں. تو اللہ کے نبی فرما دے کہ ایسا ہوگا اور یہ ہم کیا وہ مارے گئے یار. بھائی اس کی تو سیکورٹی کرو اور ہم تو کافر پتہ نہیں کیا بن کے نکلیں گے، فاسق کافر بن کے کافر جائیں گے. جو باشعور لوگ ہوں گے، جو سچے لوگ ہوں گے، جو فکر مند لوگ ہوں گے الحمدللہ، جن پہ اللہ کے خاص کرم ہوں گے، وہ ایک دم اس ویدر رپورٹ کی طرح چھتری نکال لیں گے اور اپنی حفاظت کرنے کے لیے سوچیں گے حفاظت کو. اس ماحول سے بچاؤ. کیسے بچے اس سے؟ گھبرانے کی بات نہیں. اللہ کی کہتے یہ تو ہے، ہوگا. جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہوگا، لیکن تمہارا کام کیا ہوگا؟ سیکیور یور سیلف. اس طریقے سے تمہارا باہر کا ماحول تم پہ اثر نہ کرے، یہ فضائیں تم پہ اثر نہ کریں. تمہارا قرآن پکا قرآن ہو، تمہاری نماز بہترین قرآن ہو، تمہارا اسلام بہترین اسلام ہو. تو اس کے لیے کیا کرو؟ حفاظت کون کرنا جائے تمہاری. جیسے بارش ہوتی ہے تو سب سے زیادہ یہ بنائی ہمیں مسجد بنائی یا اپنے گھر بنائے ہیں، تو سب سے زیادہ زور کس پہ لگتا ہے؟ چھت پر. کیوں کہ بھائی بارش ہوگی، برف پڑے گی تو چھت ٹپکے نہ. کھڑکیاں بنائیں گے بھی اس میں پانی اندر آئے نا، سوراخوں کو بند کریں گے پانی اندر نہ آئے. یہ سوچتے ہیں نا ہر آدمی مکان بنا لے. جب بارش کتنی تیز ہو، جب چھت مضبوط ہے تو پانی اندر نہیں آ سکتا. مزے سے بیٹھے ہیں، کھڑکیوں میں سے بھی نہیں آ سکتا، سوراخوں میں سے بھی نہیں آ سکتا. تو یہی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب فتنوں کی اتنی زبردست بارش ہوگی کہ اسلام کا پتہ نہیں ہوگا، ایمان کا پتہ نہیں ہوگا، قرآن کا پتہ نہیں ہوگا، اتنی تیز فتنوں کی جب بارش ہو رہی ہوگی تو تمہیں اتنا زبردست پروٹیکشن چاہیے کہ تم اتنا پروٹیکٹ اپنے آپ کر لو کہ تمہارے اندر اس کے کوئی اثرات نہ جائے. تم اندر سے نورانی رہو کہ ایمان تمہارا محفوظ رہے. کہ اگر کوئی سچے دل سے اس ماحول سے بچنا چاہتے تو اللہ کو فرماتے ہیں کہ میں تم بتاتا ہوں طریقہ. اس وقت مکمل طور پر تم جکڑے ہوئے اس ماحول کے اندر، تمہارا مکمل دین نہیں ہے، آدھا تیتا آدھا بٹیر ہے. گھر میں کچھ ہے، باہر کچھ ہے. ہم خود جانتے ہیں اپنی زندگی کی جو ہمارے حالات ہیں. بس مصنوعی زندگی چل رہی ہے، بالکل آرٹیفیشل. وہ اسلام نام کا ہے،
قرآن نام کا ہے، مسجد میں تو کلب خانے ہیں، علماء کرام کوئی ایسے نہیں سمجھا سکیں. یعنی بالکل جس طرح بتایا ہم اسی ماحول کے اندر زندہ اور چل رہے ہیں، بے حیا بن کے لگے ہوئے ہم سب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں ایک قلعہ بتا دیتا ہوں، اس طرح بچ جاؤ. یا رسول کون سا ہے؟ ذکر اللہ. پھر کہیں سبحان اللہ. کتنی بڑی بات بتائی. خدا کی قسم اس ماحول کے اندر بیٹھ کے کوئی انسان ذکر کر کے دیکھے تو اس کو ویسے ہی ٹھنڈ پہنچتی ہے کہ اللہ میں بچ گیا. سبحان اللہ. سچے دل سے جس نے اللہ کے ذکر کو پکڑ لیا. مجھے اپنی پکڑی بتا رہا ہوں، جب میں اس دنیا سے اس دنیا میں الحمدللہ، اور جب میرے حضرت نے مجھے ذکر بتایا بالکل یہ کیفیت تھی میری، جیسے میں نے آپ کو اپنی زندگی کی مثال دی ہے، بالکل ایسی کیفیت تھی. واللہ میں مسجد بیٹھ رہا ہوں، مجھے ایک نئی کیونکہ میں تو ڈرامے نہیں کرنے گیا تھا. آئی وانٹ شیلٹر، مجھے شیلٹر چاہیے تھا. شیلٹر چاہیے تھا، چاہے میرا اسلام بھی ہو، چاہے میرا مذہب بھی ہو، میری مسجد بھی ہو، میرا قرآن بھی ہو، مجھے وہ چاہیے تھا. اور حقیقی میں ڈرامہ نہیں کرنا تھا. میں نے ہر چیز جو میرے حضرت نے اس وقت مجھ سے کہا میں نے اسی وقت چھوڑ دی سب چیز. وہ ایک لمحہ بھی تحمل نہیں میں نے کیا. مجھے چاہیے تھا نا جو ایسے کرے گا اس کو ذکر فائدہ دے گا. یہ نہ مانتے ہوئے اللہ کے اصولوں کو ایکسپٹ کرے تو ان کی ترقی ہو رہی، اور ہم مانتے ہوئے بھی اصولوں کو چھوڑ رہے تو ہماری ترقی کیا ہو. کوئی ایک چیز اللہ کے نبی نے ایسے نہیں چھوڑی جو اس شیشے میں نہ تھی. نام لیتے ہیں حلال حلال حلال، کچھ پتہ نہیں حلال نہ حلال. وہ تو چیز ٹائٹل وہی ہے، اندر کچھ. قرآن تو وہی پکڑا ہوا ہے، اندر کچھ. تو سب میں بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے بتایا گیا کہ ذکر بھی ایسا ہو. ذکر بھی جب ذکر کرنے بیٹھے آئے ذکر پہ آئے تو وہ بھی اس طریقے ہونا چاہیے جس میں نے آپ بتایا کہ جس میں ذکر کرنے کے بعد پتہ چلے ہم تجزیہ کریں اپنے کہ الحمدللہ پوری زندگی ہماری اب سنت پہ آ گئی ہے، شریعت پہ آ گئی ہے. اب تو ذکر ہے، اگر اس ذکر کے باوجود بھی زندگی وہ ہے، اس ذکر بھی لپیٹ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. جس کے اتنے بڑے بڑے ثواب آئے نا، وہاں ڈھونڈنے چھو جائیں کبھی چودھری جیسی شکل ہوگی اور ہمارے لیے ممبر بچھیں گے اور ہمارا فلاں ہوگا. یہ ڈرامے وہاں نہیں چلتے، یہ نہیں چلتے. یہ تو انہی کے لیے ہے کہ جنہوں نے ذکر کیا ہوگا. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں. کیسا ذکر جی؟ کہ جس ذکر کے بعد تیری پہلی زندگی میں اور دوسری زندگی میں فرق آیا ہوگا. تو وہ کام نہیں کرتا تھا ذکر سے پہلے، لیکن ذکر سے بعد وہ تیرا کام بن گیا زندگی کا. تو حرام نہیں کرتا تھا، حلال ہو گیا. تو اس چیز پہ سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا، لیکن اب سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو نے. اگر یہ ذکر تیرا آ گیا تو پھر تو واقعی ذاکرین میں سے ہے. اللہ من ذکر ذاکرین سے کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تو مقامی تیرا وہ ساری کیا چیزیں اللہ نے بتائی ہیں جتنی میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ انعامات وہ ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ذکر کے بعد محسوس کر لیا اور ہو گیا. وہ زندگی نہیں رہی جس کی نہیں جی کریں گے نہیں جی یار کبھی اتنی کافی ہے، جب اتنی کافی ہے ہمت کر، کوشش کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں. رزلٹ دیکھیں کسی چیز کا، رزلٹ کہ جس لیے ہم محنت کرنا چاہتے ہیں اور محنت کر رہے ہیں. یہ تو تماشا تھوڑی ہے مجالس ذکر، یہ کوئی ایسی چیزیں تھوڑی ہیں کہ بھائی اس میں تماشا لگ رہا ہے. نہیں، عورت ہو یا مرد، ہم نے اگر الحمدللہ اللہ نے فضل فرما کر ایک ہفتہ بھی ذکر، ایک مجلس ذکر کی دے دی، ایک مجلس کسی اللہ والے کی دے دی. میں نے تو ایک مجلس لی تھی زندگی میں. کتنی لی تھی؟ خدا کی قسم ایک مجلس. مسجد چھوڑے چند گھنٹے لیے تھے اخلاص کے ساتھ، ساری زندگی کی لائن ہی بدل دی. یہ ذکر ہے.